جی السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ آج کی ہماری یہ ویڈیو سورۃ الاعراف کے بیان میں ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں سورۃ الاعراف کا ذکر کیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور چند اہم نکات کو بیان کریں گے، اور سورۃ الاعراف کی جو 2 آیات مبارکہ ہیں ان کا ہم ترجمہ اور ذخیرہ الفاظ، ایکسرسائز میں MCQ، مختصر سوالات اور لانگ سوالات کا ذکر کریں گے۔ تو چلو بیٹا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع، سورۃ الاعراف میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت سجدہ اور اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ الاعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ جی آگے مرکزی موضوع، اس میں ہم صرف مین جو پوائنٹ ہیں ان کو ہم ریڈ کریں گے ویڈیو میں، لیکن آپ لوگوں نے پورے کے پورا اس کو ریڈ کرنا ہے اپنی کتاب کے اوپر اپنی طرف سے۔ مرکزی موضوع، سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، آخرت کا اس بات۔ عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات قرآن مجید کا منزل من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ بنیادی مضامین، سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا آغاز کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاق کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی غصہ آئے، کسی کو بھی غصہ آئے، تو ہم بھی تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں ہماری جو اس صورت کی جو سلیکٹڈ جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 157، 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں، اور اس نور سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جہاں کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے مختلف طریقے سے بہکاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورم واجعل فی سمعی نورم واجعل فی بصری نورم واجعل من تحتی نورم واجعل من فوقی نورم وعن یمینی نورم وعن یساری نورم واجعل امامی نورم واجعل خلفی نورم واعظم لی نورم۔ تو یہ مختلف یہاں پر دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ظلم سے بچنے کی بھی دعا، بخشش اور رحمت کی دعا، اور یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ یہ تھا تعارف اور بنیادی مضامین، ان کو ہم نے ریڈ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جو منتخب آیات ہیں ان کا ہم ترجمہ ریڈ کرتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ ہے آیت نمبر 156 اور
57 2 آیات ہیں۔ جی بیٹا، الذین یتبعون الرسول النبی، اور جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، یتبعون اتباع کرنا، پیروی کرنا، الرسول رسول کی، النبی اس رسول نبی کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، امی جو امی ہے، الذین یجدونہ مکتوبا جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم فی التوراۃ تورات و انجیل میں، یعنی تورات و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کا جو ذکر ہے وہ اپنے پاس پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر اور برے کاموں سے وہ روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور ان سے بوجھ کو اتارتے ہیں، وَيَضَعُ اور رکھ دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ان سے إِصْرَهُمْ بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ توق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فالذین آمنوا بہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، وعزروہ اور تعظیم کرنا، عزروہ تعظیم کرنے کو کہتے ہیں، ونصروہ اور مدد کرنا، اور جنہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور اور ان کے نور کی پیروی کی، یہاں پر نور سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک پر انہوں نے عمل کیا، الذی انزل معہ جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم فرما دیجیے اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض وہ جس کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت نہیں ہے کوئی معبود وہی زندگی اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنبی الامی جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جی پیارے بچوں، یہ تھی 2 آیات مبارکہ جن کا ہم نے ترتیب کے ساتھ ترجمہ پڑھا ہے، انہی کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے اور انہی میں سے آپ نے الفاظ کے میننگ یاد کرنے ہیں جو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں آئیں گے، اور وہ 5 نمبر کے آپ نے حل کرنے ہیں۔ جی بیٹا، نوٹ: سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تا 158 کے بمحاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا جو ہم نے ابھی ریڈ کیا ہے۔ اب ذخیرہ الفاظ ہے، یتبعون کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کرتے ہیں۔ الاغلال، الاغلال توق کو کہتے ہیں جو گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ الخبائث ناپاک چیز، ناپاک چیزوں کو الخبائث کہا جاتا ہے۔ الطیبات پاکیزہ چیزیں، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، اسرہم ان کے بوجھ کو، وعزروہ ان کی تعظیم کرو، یمیت وہ موت دیتا ہے۔ جی بیٹا، اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ MCQs کے اوپر ہے جس کے 5 پارٹس دیے گئے ہیں۔ پہلا پارٹس کیا ہے؟ مقام اعراف موجود ہے، کیونکہ یہ سورۃ اعراف چل رہی ہے، سورۃ الاعراف۔ اعراف کیا چیز ہے وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مقام جگہ کو کہتے ہیں، اعراف کہاں پر یہ اعراف جگہ جو ہے یہ کہاں پر موجود ہے؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے جنت و دوزخ کے درمیان یہ مقام اعراف موجود ہے۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے غصے کی حالت میں پڑھنے کی کس چیز کی نصیحت کی گئی ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہمیں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ آگے پارٹ نمبر 3 ہے قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ اس میں مختلف آپشن ہے، جو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ واتبعوا النور الذی، نور سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ عقیدہ آخرت اور رسالت، یہ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع ہے۔ یہ آگے وہی 2 آیات انہوں نے ذکر کی ہیں جن کا ترجمہ کریں، جو ہم نے ترجمہ یاد کیا ہے، ریڈ کیا ہے، اس کو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہے مختصر جواب دیں۔ جی بیٹا، مختصر جواب دیں۔ مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ مقام اعراف یہ ابھی ہم نے تعارف میں بھی پڑھا تھا اور MCQs میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف میں مذکور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سے 4 خصوصیات تحریر کریں۔
تلاوت قرآن مجید سننے کے دو آداب کون کون سے ہیں وہ اوپر میں نے مینشن کر دیے ہیں، اور آنس جو ہے وہ بھی میں نے وہاں پر مینشن کر دیا ہے، مزید ہم ان کو اوپر جا کر ریڈ کرتے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ میں مذکور دعا کا ترجمہ لکھیں۔ جو ہم نے ابھی دعائیں پڑھی تھیں ان میں یہ دعا شامل تھی۔ تو چلتے ہیں اب ہم مختصر سوالات کی طرف۔ پہلا تھا مقام اعراف سے کیا مراد ہے، یا مقام اعراف کہاں واقع ہے؟ جی آ جائیں، یہ تیسری لائن ہے، آنسر نمبر 1 میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ یہ ہے آپ کا کویسچن نمبر 1 کا جواب۔ آگے ہے کویسچن نمبر 2، اوپر پہلی لائن کے نیچے دوسری لائن، کہ اس کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الاعراف کی 24 رکوع اور 206 آیات ہیں، میں نے یہاں پر مینشن کر دیا ہے۔ آگے ہے کویسچن نمبر 3 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، جو کسی اور نبی یا رسول کے لیے ان کی کوئی بھی کتاب دائمی معجزہ نہیں ہے۔ یہ خصوصیت جو ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے آنسر نمبر 3 لکھا ہوا ہے، یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت جو ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے اور کسی نبی کی نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 3۔ کویسچن نمبر 4، جی قرآن مجید کی آداب تلاوت بیان کریں۔ جی یہاں پہ میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ نمبر 1 ادب کیا ہے؟ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا چاہیے، ایک۔ نمبر 2 اور خاموش رہنا چاہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ 2 آداب ہیں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5، شیطان کو دور سے بہکاوے سے بچنے کے لیے جو دعا تھی وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کا نیچے ترجمہ جو ہے وہ میں نے مینشن کر دیا ہے، جس کا ترجمہ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، جو انہوں نے ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں بتائی تھی۔ جی پھر اس کے بعد آ جائیں گے ہم لانگ پہ۔ لانگ سوال ہمارا کیا ہے؟ یہ تھے ہمارے مختصر سوالات جو ہم نے ریڈ کر لیے اور ان کو انڈر لائن بھی کر لیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی آ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین ہم نے تحریر کرنے ہیں۔ چلیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی مضامین میں کون کون سے آئیں گے۔ جی بنیادی مضامین میں سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو یلو کلر کے ہیں صرف آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور جو دوسرے گرے کلر کے ہیں جن کو اوپر آنسر نمبر 3 لکھا ہوا ہے، آنسر نمبر 4، آنسر نمبر 5، یہ تو آلریڈی آپ مختصر سوالات میں ان کو یاد کر لیا ہے، یاد کر چکے ہیں، یہ لوگ آپ یاد کر لیں گے۔ ان کے علاوہ جو ایکسٹرا آپ نے یاد کرنا ہے، جو یلو کلر کی جو میں نے جن کو انڈر لائن کیا ہے، آپ نے وہ یاد کر لینا ہے۔ وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ اس لانگ کویسچن کا آنسر آپ جب لکھنا شروع کریں گے تو یہ اس کو آپ پھر ایک لمبا مضمون بنا لینا ہے۔ مضمون کی صورت میں آپ نے یہ یاد کر کے لکھ دینا ہے۔ اس میں آپ کے مختصر سوالات جو ہیں وہ بھی آپ کے لانگ میں شامل ہو جائیں گے، تو اس طرح یہ آپ کا ایک مضمون بن جائے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الاعراف کے اوپر، جس میں ہم نے سورۃ الاعراف کا تعارف، مرکزی موضوع، ایکسرسائز، آیات کا ترجمہ ہم نے ریڈ کیا اور آپ نے اس کو سمجھا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو محنت سے تیار بھی کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔